اور حاضر کا بھی رکھتی ہے شہادہ، اور وہ بہت ہی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، حکمت والا۔ بعض دفعہ بڑی کسی چیز کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک حکمت ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے نا، وہ اپیرنٹلی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایونچولی وہ کہتا ہے یار یہ اچھا ہی ہو گیا، میں تو بڑا جیسے مایوس ہو رہا تھا، بے قرار ہو رہا تھا، میں نہیں رہا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے نا۔ اچھا، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر ہر ایک کا علم رکھنے والا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکیم بھی ہے اور خبیر، بڑی حکمت والا اور خبر رکھنے والا۔ آگے ایک مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کے لیے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد، یہ وہ ہستی ہیں کہ ہر گروہ جو ہے ان سے اپنے آپ کو منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ یہود بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصارہ بھی کہتے تھے، مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم انہی کے اس میں سے ہیں، اولاد میں سے۔ تو یہ ہستی ایسی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت جگہ ان کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حنیف کا لفظ استعمال کیا ہے، حنیفہ یعنی موحد، صحیح معنوں میں توحید پر پکا قائم رہنے والا۔ ما کان من المشرکین، بہت سی جگہ ہے کہ اس کا شرک سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ وہ ہیں پیغمبر کہ اپنے والد آزر کو کیا خوبصورت انداز میں تبلیغ کی ہے۔ آپ سورہ مریم پڑھیں، مریم 19ویں سورت، یا بھی کر کے نا 3-4 آیات وہ اسی سے شروع ہوتی ہیں، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، آپ یہ کیوں ایسے بتوں کو پوچھتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نفع۔ کیونکہ حضرت ابراہیم بت تراش بھی تھے، بت ساز اور بت پرست بھی تھے، فن دیا ہوا تھا، بڑے بڑے یہ مجسمے بناتے تھے، بت تراش، بت ساز یہ بھی تھے، اور یہ جو عبادت گاہیں وہاں پہنچاتے بھی تھے، ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ یہ اللہ اکبر ہے، تو ان کو سب سے پہلے تبلیغ کی۔ اور یہ دیکھو یہ جو بھی ہوں جھوٹے، ان سے اتنی ایسوسیشن ہوتی ہے کہ وہ والد کا احترام کرتے ہوئے بڑے پیار سے تبلیغ کر رہے تھے، تو کہا کہ لنرجمنک، اگر تم نے میرے معبودوں کو اگر بہت زیادہ کہا نا کہ یہ ایسی بیکار ہے، پتھر ماروں گا میں۔ سورہ مریم پڑھیں، یہ جواب ہے، رجم ہوتے ہیں نا، لنرجمنک الفاظ ہے وہاں پہ، یہ اتنے غصے سے کہا۔ پھر کہا وہجرنی، ہجرت سے ہے نا، جس طرح وہ کہتے ہیں جا چلا جا دور غصے میں، وہجرنی، چلا جا یہاں سے تم۔ یہ ہوتا ہے، یعنی بس یہ پرستش پوجا کا یہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دین کو ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے نا، جذبات ہو جاتے ہیں نا، یہ ایک ہے نیچرل۔ اب وہ جھوٹا ہے، غلط دین ہے، وہ ایک ہے، لیکن جو بھی کسی نے بنایا ہے وہ پھر اپنے عقیدے کے مطابق یا وہ بس اسی کا وہ ہو جاتا ہے کہ یار اس کا کرنا ہے۔ تو دیکھیں اگرچہ وہ بالکل جھوٹا اور وہ فاسد عقیدہ تھا نا، وہ تو نے کیا کرنا ہے یار۔ اور دیکھیں کہ وہ عقل کی بھی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے مجسمہ بناؤں، اسی کے آگے سجدہ کرو، کیا ہے یہ کمال یہ ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ بازاروں میں بھی وہ باقاعدہ ملتا تھا، آپ یو کین بائی، وہ چھوٹی چھوٹی وہ بنا کر نا بوتیاں سی، تو وہ آپ یو کین بائی فرام دا مارکیٹ، اسے کہو کہ جی وہ سیت والا معبود چاہیے،
اولاد والا چاہیے تو وہ مسلم ریٹ ہوگے تو وہ آپ یو ول پے، وہ آپ کو دے دے گی. آپ دیکھو جو چیز آپ پیسے دے کر خرید رہی ہے تو وہ کیا کرے گا. ہاں وہ تاخوں پہ نہیں رکھے ہوتے. ہاں بس یہ اللہ رحم فرمائے ہے، ایسا ہے نا. اللہ اکبر. اچھا یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ کئی آیات جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خوبصورت انداز ہے، یہ بات وہاں سے نکلی. یہ توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں اپنی قوم کو، اور بڑا خوبصورت انداز کہ وہ ستارے سے شروع ہوتے ہیں. ستارہ پرست بھی تو تھے نا، مختلف تھے، تو کہتے تھے کہ اچھا یہ چمک رہا ہے، اچھا حاضر ربی، ان کو بڑا جھنجھوڑنے کی، اچھا یہ ہے میرا رب. تو ظاہر ہے ستارے تو موو کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ نہیں رہتے. آپ کبھی رات کو دیکھیں وہ آپ کو تھوڑی دیر بعد وہاں پہ نظر ہی نہیں آئے گا. تو افلا غائب ہو گیا. تو کہیں گے یہ کیا ہے یار، وہ معبود غائب ہی ہو گیا. ایسوں کی تم پرستش کرتے ہو جو اپنا وجود ہی قیام نہ کر سکیں. اچھا پھر چاند بڑا ہوتا ہے، چاند کا اچھا یہ حاضر ربی، اچھا یہ ہے رب. ظاہر ہے چاند بھی گھٹتا بڑھتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے، کچھ دن تو نظر ہی نہیں آتا وہ پھر ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، کہ میں یہ ڈوبنے والے جو ہیں نا میں تو نہیں ان کی کر سکتا، ہر چیز ڈوب جاتی ہے نا. تو کہا یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے ان چیزوں سے بچائے ہوئے، ہدانی، مجھے ہدایت دی. پھر سورج کا کہا، کہنے اچھا یہ تو واقعی بڑا ہے، اچھا یہ ہے رب تمہارا. تو سورج بھی غروب ہو رہا ہے، ڈوب نہیں جاتا. تو کہا یہ بھی ڈوب گیا ہے، میں تو نہیں ڈوبنے والوں کو کرتا. یہ ایک خوبصورت انداز ہے انہیں جھنجھوڑنے کا. جو بھی وہ سورج پرست ہو، وہ ستارہ پرست ہوں، جو بھی ان چیزوں کو پوچھتے ہیں ان کا ہے. اللہ اکبر. تو یہ آیت نمبر 74 سے ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے والد سے، آزرا یہ ان کے نام. دیکھیے قرآن میں جو چیز واضح طور پر ہے اس کو ایز اٹ از ایمان بھی لانا چاہیے، مان بھی لینا چاہیے. تو یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، اسی طرح کلاس ہو رہی تھی، ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہے نا. تو ایک صاحب کہنے لگے یہ آزر ان کے والد کا نام نہیں تھا، چچا کا نام تھا. واٹس دیٹ یار، وہ کسی وہ اس سے پڑھا ہوا سنا ہوا نا مورخ سے. یہ اسرائیلی باتیں ہیں. اس وہاں پر جو تورات میں سے تاریخ نام لکھا ہوا ہے ان کا، آزر نہیں تاریخ. یہ حضرت ابراہیم کے والد کا. یار یہ قرآن میں ابھی ہی اس کے والد، بس بات ختم. آزر نام ہے تو چچا کا نام تھا، تو یہ اس کا تو کوئی ایسی وہ ضرورت نہیں ہوتی نا. لیکن ہیں بہت سے مفسر بھی ملیں گے آپ کو ایسے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چچا کا نام تھا. تو ان چیزوں میں ہیں، ہاں یہ بات ہے وہ، کیونکہ یہودی روایات میں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بہت سارے مفسرین وہ باقاعدہ پورا پیراگراف کوٹ کرتے ہیں اور نیچے وہ انجیل اور تورات کا ریفرنس دیتے ہیں. بہرحال میں برائی نہیں کر رہا، یہ ان کی محنت ہے، ریسرچ کرتے ہوں گے تو لکھ رہے ہیں نا، پہلے تورات کو پڑھتے ہوں گے، انجیل کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے یار اس حوالے کی. اب تو یہ لاسٹ ورژن یہی ہے، اسی کے مکلف ہیں، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کا جواب دینا ہے. تو تورات انہوں نے لکھا ہوگا. ویسے امین اصلاحی صاحب کا بہت نام ہے، وہ بڑے وہ پائے کے مفسر تھے. ان کا یہ دیکھیں بیان القرآن ہے شاید ان کا، تدبر القرآن. تدبر القرآن میں بھی انہوں نے وہ پورے وہ دیے ہوئے ہیں، کبھی اس کو غور کیجئے گا. پورا انورٹڈ کاماس میں کہ تورات میں یہ ہے کہ انجیل میں. بہرحال یہ ان کی محنت ہے، ریسرچ ہے، ظاہر ہے پڑھا ہوگا تو لکھا ہے نا انہوں نے. لیکن اتنی ضرورت نہیں ہوتی. میرا اپنا سوچ ہے کہ کیا ہے ضرورت نا. بلکہ ایک صحیح حدیث ہے کہ پتہ نہیں حضرت عمر مسجد نبی کی بات ہے، تورات ایسے پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ ان کا تورات. ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی حضرت موسیٰ آ جاتے
تو وہ میرے امتی ہوتے. حالانکہ حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. آپ قرآن پڑھیں بہت دفعہ ذکر ہے ان کا, بہت جلیل القدر. کہا کہ اگر آج بھی وہ ہوتے میرے امتی ہوتے, وہ قرآن پڑھتے. خاتمۃ النبیین ہے. تو دیکھیں وہ اس وقت جو ہے نا منع کر دیا. تو بہرحال بعض لاجک دیتے ہیں کہ جی ہے تو علم نہ, تو علم ہونا چاہیے, وہ بھی 2 مذہب تھے. یار علم کیا یہ سمندر ہے علم کا, اسے حاصل کر لو. اسے جتنی دفعہ پڑھو گے آپ کو علم ملتا ہی چلا جائے گا. یار دیر از نو اینڈ ہے. یہ تو ایک دم میں کہتا ہوں ہاں کمال ہے. اس کو آپ دوبارہ پڑھیں تو اور بہت سے پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو ضرورت نہیں ہوتی ویسے, ہے نا. اللہ اکبر. اچھا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی. تو کہا اچھا یہ بات نکلی تھی ابھی ہی معاذ اللہ یہ آزر لوگوں نے کہا, تو وہ تورات اور وہ اسرائیلی وہ ان روایات سے متاثر ہے, ان کا یہ چچا کا ہے. بہرحال یہ آزر قرآن کے مطابق لی ابھی ہی, ابھی والد کو ہی کہتے ہیں, اپنے باپ کو کیا کہا, اتتخذوا اصناما آلہہ, اتتخذوا کیا تم بناتے ہو, والد سے کہہ رہے ہیں, اخذ ہوتا ہے نا پکڑنا, کیا تم پکڑتے ہو, اصنامن صنم کی جمع ہے, صنم بتی کو کہتے ہیں, ان کو آلہہ. دیکھیں یہ بھی الہ کی جمع ہے, وہ بھی تو کئی بناتے ہیں نا, الہ ہوتا ہے نا, الہ الہ حقیقی ایک ہی ہے. تو آلہتن جمع کا اسی لیے آیا ہے. تو یہ معبود بھی کئی بنا لیتے ہیں نا, ڈپارٹمنٹل وائز الگ الگ ہے, کسی کو کوئی محکمہ دیا ہوا ہے, کسی کو کوئی, تو اس طرح آلہہ ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں کہا کہ یہ جو بتوں کی پوجا پاٹ ہے نا, یہ تو ضلال مبین ہے, کھلی گمراہی ہے. انی بے شک میں اراکا, را ہوتا ہے نا دیکھنا, اراکا میں دیکھتا ہوں آپ کو, وقومکا اور آپ کی قوم کو, کس میں, فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر ان سے یہ کہا کہ اے بھجن کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو, میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں, کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُری ہم دکھاتے تھے ابراہیم ابراہیم کو, ملکوتا بادشاہی, کس کی بادشاہی, سماواتی والارض آسمانوں کی اور زمین کی. کیوں دکھاتے تھے, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو, من الموقنین, موقنین یقین سے لفظ ہے, یقین کرنے والوں میں سے, یعنی مشاہدہ کرواتے تھے باقاعدہ آبزرویشن. تو اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین میں اپنی بادشاہی کے جلوے دکھا دیے, ملکوت السماوات والارض, تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اب یہ اگلی آیت 76 سے وہ پروسیس کا آغاز ہے جو میں نے عرض کیا کہ پہلے کوکب ستارے کو کہتے ہیں, پھر قمر چاند کو کہتے ہیں, پھر شمس سورج کو کہتے ہیں. تو یہ گریجولی انہوں نے یہ ان کی ٹریننگ اور تعلیم اور تبلیغ کی, اس طرح ستارے سے شروع کر کے پھر قمر, اور ان میں الفاظ وہی رپیٹ ہوں گے. جیسے افلا ہوتا ہے نا ڈوب جانا, تو وہ تینوں میں آئے گا, تینوں ہی ڈوب جاتے تھے, ستارے بھی, چاند بھی اور سورج بھی. تو یہ الفاظ کی ریپیٹیشن ہوگی. تو 76 دیکھیں, فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین. فلما پھر جب, جن ڈھانپ لیا, جن جیم نون نون, جیم نون نون. دیکھیں یہ روٹ ورڈ جو ہے نا مادہ, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. دیکھیں جو ہم کہتے ہیں جنت, وہ بھی اسی سے ہے, جیم نون نون. جنہ جو ہے یہ ٹو ہائڈ, چھپانا,
جنت بھی اس لیے کہ اس کی زمین چھپ جاتی ہے ہریاول سبزے سے، بار بار یہاں پر تجری من تحتہا الانہار، جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی وہاں سبزے کا کیا عالم ہوگا. یہ جنت اس منظر سے ہے. آپ دیکھیں چھپانا، جن کہتے ہیں نا، جن چھپا ہوا ہوتا ہے، انویزیبل جن، یہ بھی جین نون ہے، جو چھپ گیا، انویزیبل جو نظر نہ آئے ہے وہ ہو گیا انویزیبل، نظر نہ آئے. جن بھی اسی ہے. مجنو بھی اسی سے ہے، مجنو، جیم نون ہے، مجنو یعنی جس کے ہوش و حواس چھپ جائیں، مجنو دیوانہ. جنین بھی اسی سے ہے، ایمبریو کو کہتے ہیں نا جنین، ایمبریو کو جنین، جنین وہ بھی نظر تھوڑی آتا ہے، وہ تو کئی لیئرز میں ہوتا ہے. ووم آف دا ویمن، اس میں ایمبریو، اس کو بھی جنین کہتے ہیں. ان سب میں یہ جین نون کا مادہ ہے. عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، ایک ہی روٹ ورڈ سے سینکڑوں الفاظ ہوں گے، روٹ ورڈ ایک ہی ہے. یہ جتنے لکھے ہوئے نا، جنتن، جن، مجنو، جنین، سب کا روٹ ورڈ. اچھا دیکھیں جنہ ہے نا جہاں، تو چھپا لیا، وہ اس لیے کہ رات کا ذکر آ رہا ہے نا، رات کا اندھیرا، تو اندھیرے میں چیزیں چھپ جاتی ہیں نا، ڈارکنیس ہے نا، یہ اس لحاظ سے. دیکھو نا، علیہ اللیل، لیل آ گیا نا، جنت ڈھانپ لیا علیہ اس کو، لیلو رات نے، تو را اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کوکبن، کوکب کو دیکھا. کوکب ستارے کو کہتے ہیں، ستارے کو. تو قالا اس نے کہا، یعنی اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، حاضر ربی، ہیں جیسے وہ ٹونٹنگ ویم نہیں کہتے، اچھا یہ ہے میرا رب، اس سے یہ پوچھے. بڑا ستارہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک سٹار ہوتا ہے یا کوئی سب بڑا ستارہ ہوگا. ہاں یہ ستارے کچھ نزدیک ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ ایک بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے ستارے. تو آپ ویسے بھی آپ غور کریں، کچھ آپ کو بہت ہی شائننگ لگے گا، وہ تھوڑا سا قریب ہوتا ہے. تو اسی طرح ہاں 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 کوئی ہوگا، ہاں ہاں ایسا ہوگا. تو وہ انہوں نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ اس طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم نے کہا، حاضر ربی، وہ یہ ہے میرا رب. فلما، پھر جب، افلا، افلا کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا. تو یہ تینوں آیت میں یہ لفظ آئے گا، کیونکہ سورج بھی اور چاند بھی. افلا ڈوب گیا، تو قالا حضرت ابراہیم نے کہا، لا احب الآفلین، آفلین، ڈوبنے والوں کو میں نہیں پسند کرتا. یہ کیسے معبود جو ہو ڈوب ہی جائیں. اللہ اکبر، ہے نا جی، کیا خوبصورت انداز ہے. تو اس آیت میں کہا کہ پھر جب رات کا اندھیرا چھا گیا نا، تو آسمان پر چمکتا ستارہ، بڑا ستارہ دیکھ کر قوم کے لوگوں سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ میرے رب ہے؟ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہا، میں ڈوبنے والوں کو نہیں پسند کرتا، میں نہیں مانتا جو ڈوب جائیں، لا احب الآفلین. اچھا اب یہ ستارے کہتا آگے قمر. فلما راء القمر، دیکھیے پہلے تھا را کوکبن، اب را قمر ہے. فلما، پھر جب را اس نے دیکھا، القمر چاند کو، بازغن چمکتا ہوا، روشن، بازغن روشن چمکتا ہوا. قالا تو کہا، حاضر ربی، یہ ہے میرا رب. تو فلما افلا، ظاہر ہے چاند بھی اپنی اسٹیٹس اپنی اس پر قائم تھوڑی رہتا ہے. فلما، پھر جب افلا ڈوب گیا، تو قالا حضرت ابراہیم نے کہا، لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو تمہاری طرح میں بھی گمراہی ہوتا. لئن، اگر، لم نہیں، یہدنی اس نے ہدایت دی ہوتی، نی مجھے، ربی میرے رب نے، لأکونن تو ضرور میں ہو جاتا، من القوم الضالین گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. تو آیت میں کہا کہ پھر جب اپنے حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا، بڑا چمک رہا تھا، بازغن، تو پھر لوگوں سے پوچھا، یہ ہے میرا رب. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، میرے رب نے مجھے اگر ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. اور اگلی آیت جو ہے وہ شمس کے بارے میں ہے. بس یہی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تینوں کا ربط ہے نا،
کوکب، قمر اور شمس. اگلی آیت شمس کی ہے. فلما رأى الشمس، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو بازغتن. یہ کیا ہو گیا؟ یہ بازغتن کیوں ہو گیا؟ سورج مؤنث ہے تو بازغن، بازغن سے بازغتن ہو گیا. پہلے بازغن لکھا تھا، اب یہ گولتا لگ گئی، کیونکہ آپ وہ ایک سورت کا بھی نام ہے شمس، آپ اس کی شروع کی آیات دیکھیں سب میں ہا ہوگا. والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا. وہ شمس کی وجہ سے ہا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، شمس جو ہے سورج مؤنث ہے تو بازغتن ہو گیا. تو قالا کہا، یعنی حضرت حضر ربی ھذا اکبر ہے. یہ بھی دیکھیں انداز کیسے، حضر ربی یہ میرا رب، ھذا اکبر، ہاں یہ تو بڑا ہے، بہت بہت بڑا ہے. فلما افلت، اب دیکھ رہے ہیں افلا، پچھلی دونوں میں افلا ہے، ڈوب گیا. یہاں پر یہ ہو گیا مؤنث کی وجہ سے، یہ جزم کا افلت ہو گیا. یہ تا جزم والا مؤنث کا ہوتا ہے نا آخر میں، تو افلت ہو گیا. تو جب وہ ڈوب گیا، قالا تو کہا یا قومی، ہے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، انی بے شک بری ہوں، میں تو بری الزما ہوں. اعلان برات ہوتا ہے نا، یعنی کوئی تعلق نہیں میرا تو، مما اس سے جو تم شرک کرتے ہو. تو آخری آیت میں کہا کہ جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ میرا رب ہے، اور یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگوں، میں تو اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. آیت نمبر 79 سے کل پڑھیں گے. 78 78 ٹھیک ہے 71 سے 78 جی 71 سے 78.